میں ضمناً ایک بات کرتا چلوں، تھانوی صاحب نے فرمایا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی قیادت میں ہم نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا، پاکستان بنا لیا، مگر میں بڑے ادب سے سٹیج پر اور سامنے تمام علماء بیٹھے ہیں ایک سوال کرنے کی جرت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ان 70 سال میں کبھی ہم لوگ کسی عالم کی قیادت میں بھی متفق ہوئے؟ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے مسلم لیگ کے سٹیج پر جب فیصلہ ہوا کہ اگر نماز کا وقت آئے تو اذان اور نماز ہونی چاہیے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اذان تو ہوگی لیکن نماز نہیں، جماعت کے ساتھ ہر ایک اپنی اپنی پڑھے گا۔ تو پوچھا کہ آپ اذان کی تو تجویز کو قبول کر رہے ہیں لیکن جماعت بالامامت کو آپ نہیں تسلیم کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ سٹیج پر اگر آپ میں سے کسی کو میں نے کھڑا کر دیا تو باقی 3 مسلک والے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر میں مصلی پر کھڑا ہو جاؤں تو آپ چاروں میرے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ میں اپنے آپ کو امامت نماز کے قابل نہیں سمجھتا، اور آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے میں مسلمانوں کو تفریق کا پیغام نہیں دینا چاہتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہوئے، سوال یہ ہے کہ کبھی کسی عالم، کبھی کسی فقیہ، کبھی کسی مدبر، کبھی کسی مفسر، کبھی کسی ولی، کبھی کسی دین سے وابستہ قیادت کے تحت ہم اکٹھے ہوئے ہوں، آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ لہذا آغا جواد نقوی صاحب کی اس فکر انگیز نشست میں میں اپنی کم مائگی کے باوجود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیے، سوچئے کہ ہم پاکستان میں نفاذ اسلام اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے سیکولر قیادتوں کے جھنڈے تلے تو جمع ہوتے رہے، مگر آج راستہ نکالیے کہ ہم کس طرح ایک نیک اور صالح عالم دین، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کیا ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم اس کی قیادت کے تلے جمع ہو کے اسلام کے نفاذ کی کوشش کا آغاز کر سکیں؟ سوچنا تو اس کو ہے، اس کو نہیں سوچنا، وہ ماضی ہے آپ کا، گزر گیا۔ آئیے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ شاید میری یہ گفتگو آپ میں سے کسی کے علم میں اضافے کا باعث نہ ہو، مگر میں اس علمی فکری نشست میں ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کئی روز سے ہم جیسے گناہگاروں کو ایئرپورٹوں پر استقبال کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہلا رہے ہیں، اپنی نظریں ہمارے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہیں۔ یہ آغا جواد نقوی کی کرامت ہے کہ اس نے لبرل نوجوانوں کو مذہب کی طرف مائل کیا اور پھر ان کے خون میں، رگ میں وحدت کا پیغام ایسا سمویا کہ وہ بلا تفریق مذہب ہر عالم دین کو سلام کرنے کے لیے، سلوٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ان نوجوانوں کو ہم نے جواب نہیں دینا؟ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، کیوں نہیں نظام آیا آج تک؟ آج 70 سال ہو گئے، 3 نسلیں، ہماری 3 نسلیں اسلام کے نفاذ کے لیے قربانی دیتی رہی ہیں۔ آج 4تھی نسل ہم سے پوچھتی ہے، بتاؤ پاکستان جو اسلام کے لیے بنا تھا اس میں اسلام کا نظام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اتحاد اور وحدت کے فضائل بہت ہیں، مناقب کی ایک لمبی قطار ہے میرے پاس بھی، مگر یہاں ہم نے نباز بن کر مرض کی نہ صرف تشخیص کرنی ہے بلکہ اس کا علاج تجویز کرنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آغا جواد نقوی 24 گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ کاش ہم لوگ نفرتوں سے بالاتر ہو کے جو قیادت کی اہل لوگ ہیں ان کو ان کی امانتیں واپس لوٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اور اپنی جھوٹی مسلکی گروہی سیاسی مفادات کو اور انا کو پاؤں کے نیچے کچل کے ہم پاکستان میں ایک مذہبی قیادت کو آگے لائیں اور ان کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر کام کریں.